السلام علیکم ورحمۃ اللہ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ہم اعادہ کر لیتے ہیں طلبہ، جو ہم نے سب سے پہلے ابتدائی طور پر سورہ بقرہ کی آیات پڑھی، سمجھا۔ امید ہے کہ طلبہ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، اور اپنی کتاب سے اس کے ترجمے کو اچھی طریقے سے یاد بھی کیا ہوگا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ اور دیگر اسباق جو آپ کو پڑھائے گئے، بلند خوانی کروائی گئی، آپ نے اس کو بھی اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور جو تحریری کام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ کر کیجیے۔ آئیے طلبہ، آج جو ہمارا عنوان ہے آیت الکرسی، ہم جو ہے اس کا ترجمہ و تشریح کی بلند خوانی کریں گے۔ اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوصاف یعنی کہ وصف کی جمع اوصاف ہے، اور وصف کہتے ہیں خوبیاں کو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بہت سارے ایسے معاملات جو ہم آیت الکرسی کے اندر پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ طلبہ، آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 9 کو کھول لیجئے۔ آئیے طلبہ، اب ہم بلند خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ طلبہ، اس کے اندر ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی۔ عبادت صرف کس ذات کی کرنی چاہیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کی جا سکتی، تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ عبادت کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ آگے، وہ زندہ ہے۔ طلبہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ قائم رکھنے والا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ ہی رہے گا، وہ ہر چیز کو وجود میں رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ نہ اسے اونگ آتی ہے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لمحہ بھر نہ کوئی اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو انسان کی خوبیاں ہیں، انسان سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، اس کو اونگ بھی آتی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ ترجمہ: اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ طلبہ، یہ بات بالکل واضح ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور کسی کی مجال بھی نہیں کہ وہ اس کے معاملے کے اندر کوئی بات کر سکے، کوئی سوال اٹھا سکے، کیونکہ وہی مالک ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ترجمہ: وہ سب جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر
جس قدر وہ چاہے۔ طلبہ، اس کے اندر ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو چیز پہلے ہوئی، بعد میں ہوئی، قیامت تک کوئی چیز ہوگی، آنے والی، کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے معاملہ سے آگے ہو۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند رتبہ اور بڑی عظمت والا ہے۔ مطلب کیا طلبہ؟ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت، اللہ تعالیٰ کے جو قدرت، وہ زمین اور آسمان سب کے کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ وہی سب سے بلند رتبے اور بڑی عظمت والا ہے۔ طلبہ، اب ہم اس کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید، پاکی اور عظمت بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ پاک ہے، اس کی ذات بے مثل ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ساری کائنات اسی نے پیدا کی ہے، اور وہی اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں پر اسی کی حکومت ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکے۔ اسے کائنات کے ہر ذرے کا علم ہے، وہ بڑی عظمت اور کبریائی کا مالک ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آئیے طلبہ، اب ہم آیت الکرسی کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور پوری آیت پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی اور چیز مانع نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ طلبہ، آپ نے آیت الکرسی کی فضیلت کو سنا تو یہ ہمیشہ اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ جو ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور گھر سے نکلتے وقت بھی لازمی آیت الکرسی پڑھیں،
کیونکہ جو آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے کہ جو گھر لوٹنے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیٹ کر پڑھنے کا طریقہ، آیت الکرسی پڑھتے وقت ٹانگیں سیدھی اور پھیلی ہوئی نہ ہوں، بلکہ ٹانگوں کو سمیٹ لیں اور گھٹنے کھڑے کر کے ادب کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں۔ تو طلبہ کہ لیٹ کر پڑھنے کا آپ کو ایک انداز بتایا گیا کہ جب بھی اگر ہم لیٹ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو دونوں پاؤں کو جو ہے، دونوں ٹانگوں کو جو ہے ہم سمیٹ لیں، فولڈ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ طلبہ آپ کو آیت الکرسی کا ترجمہ، اس کی تشریح آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے دوبارہ سے اس کی بلند خوانی کیجیے گا۔ طلبہ سورۃ البقرہ کے الفاظ معنی آیت الکرسی کے ساتھ آپ کو دیے جائیں گے، تو آپ نے سورۃ البقرہ کے الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈال کر الفاظ معنی بھی کریں گے، اور آیت الکرسی کے بھی جو آپ کو الفاظ معنی دیے جائیں اس کی بھی ہیڈنگ ڈال کر آپ نے الفاظ معنی کرنے ہیں، اور جو آپ کو تحریری کام دیا جائے گا وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ طلبہ ابھی ہم نے سبق نمبر 6 آیت الکرسی کو پڑھا سمجھا، اب جو ہے ہم سبق نمبر 7، 8 آج جو عنوان ہے ہمارا، اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث مبارکہ، 2 حدیث مبارکہ کی ہم بلند خوانی کریں گے۔ جمعے کے دن گردن پھلانگنے کی مذمت، روزے کی فضیلت۔ طلبہ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 19 کو کھول لیجئے۔ آئیے طلبہ حدیث کی بلند خوانی کی طرف۔ من تخطى رکاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ بامحورہ ترجمہ، جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ طلبہ اب ہم اس کی تشریح سے سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ معاشرے کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا تہذیب و سلیقے کے بھی منافی ہے، لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ طلبہ سب سے پہلے تو اس حدیث مبارکہ کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے شخص جا رہا ہے، لیکن وہ آداب جمعہ، آداب محفل، آداب مجلس کا خیال نہیں رکھ رہا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے اور نمازیوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے جو پہلے سے نمازی مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں
اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسا شخص جو نماز تو پڑھنے آ رہا ہے، اور وہ بھی نماز جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن وہ آداب مجلس کا خیال نہیں کر رہا، نمازیوں کا خیال نہیں کر رہا، گویا وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے، یعنی کہ وہ جہنم میں جانے کے کام کر رہا ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے، انسان کی عبادت اسی صورت میں کامیاب ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذریعے سے کسی مسلمان کی تکلیف، دل آزاری اور کسی بھی حوالے سے کسی مسلمان کو پریشان نہ کرے، تکلیف نہ پہنچائے، ہر انسان کا خیال رکھے۔ تو یہ انسانیت جس کے اندر ہوتی ہے تو اس کی عبادت بھی قبول ہو جاتی ہے، اس کے اعمال حسنہ بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں جائیں اور دیکھیں کہ خطبے کی اذان ہو رہی ہے یا خطبہ دیا جا رہا ہے، تو نماز پڑھنے والے شخص کو یہ چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ طلبہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو حکم خطبے کا ہے وہی حکم خطبے کی اذان کا ہے۔ کوئی نمازی اس وقت مسجد میں پہنچا کہ خطبے کی اذان شروع ہو رہی ہے، اب اس کو مسجد میں جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائے، اور اسی طرح خطبے کے دوران وہ مسجد میں پہنچتا ہے تو جہاں اس کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، نمازیوں کو پھلانگ کر ہرگز آگے نہیں جائے۔ آئیے طلبہ، اب روزے کی فضیلت کے متعلق حدیث مبارکہ کی ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بامہرہ ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تشریح: روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار کہا جاتا ہے، مطلب یہ نیکیوں کا مہینہ، نیکیاں کمانے کا مہینہ۔ ہر تندرست، عاقل اور بالغ پر جس کے لیے کوئی شرعی عذر مانع نہ ہو، رمضان کے مہینے کے پورے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ طلبہ، رمضان کا مہینہ بڑا برکت، رحمت والا ہوتا ہے، جس کی ہر گھڑیاں رحمتوں والی ہوتی ہیں، برکتوں والی ہوتی ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو روزے رکھتا ہے اللہ سے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ جس کا ترجمے کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے طلبہ کہ یہ ایک مہینہ جو ہمیں میسر ہوتا ہے کہ ہم روزے اس انداز میں رکھیں اور اپنے آپ کو جسمانی طور پر عبادت کے اندر اس طرح مشغول کر لیں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو تو ہم
نمازی بھی ہوں، قرآن پڑھنے والے بھی ہوں، ذکر و اذکار کرنے والے بھی ہوں، اور ہمارا دل تقوی اور پرہیزگاری کے اندر داخل ہو چکا ہو۔ تو جب انسان صحیح معنی میں روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی رحمت ضرور آتی ہے، تو پھر وہ شیطان سے بچنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو طلبہ، یہ جو ہم نے حدیث مبارکہ سنی روزے کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ تو یہ دونوں حدیث مبارکہ اچھی طریقے سے آپ دوبارہ سے بلند خوانی کیجیے گا، اور اس کا جو تحریری کام دیا جائے وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ بہت سارے طلبہ نے الفاظ معنی لکھے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کچھ نے نہیں لکھے۔ طلبہ تو آپ لکھ سکتے ہیں الفاظ معنی حدیث مبارکہ کے بھی۔ تو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔